بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین. گفتگو ہماری جو ہے وہ سوئے زن کے حوالے سے جاری تھی اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ پہلے تو یہ سمجھا جائے کہ سوئے زن کہتے کسے ہیں. اس کے لفظ زن کا معنی جو ہے وہ دقت سے دیکھا جائے تو فقط آنے والے خیال کو زن نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ انسان مقام شک سے بھی آگے بڑھ جائے اور کسی بات کے لیے اس کا رجحان چلا جائے، تب جا کے وہ زن کی منزل پہ پہنچتا ہے. تو پہلے جب ذہن میں جو بات آتی ہے وہ برا خیال ہوتا ہے کہ جب ہم نے کسی کے منہ سے شراب کی بو کو سونگھا، باہر اگر جا کے تحقیق نہیں کرنا سونگھنا ہے منہ کو، مگر جیسے مثلا بو آ گئی تو پہلے ذہن میں خیال آیا کہ شاید اس نے شراب پی ہے. تو سب سے اچھا تو یہ ہوتا ہے کہ انسان یہیں پہ خیال کو ختم کر دے، مگر نہیں، مثلا وہ خیال آگے بڑھتا گیا یہاں تک کہ شک کی منزل پہ پہنچا کہ ہمیں 50% لگ رہا ہے کہ اس نے پی ہے، 50% لگ رہا ہے کہ نہیں پی ہے. یہاں پر بھی ختم کرنا آسان ہے، مگر جب اس سے آگے بڑھ جائے 51 پہ پہنچ جائے یا اس سے آگے کا مرحلہ ہو 60-70 تک، پھر یہ سوء ظن شروع ہوتا ہے. اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ انسان اگر اپنے آپ کو قابو میں نہ کرے تو پھر اس شخص کے بارے میں اس کے ذہن میں اور بھی باتیں آنا شروع ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا احترام اس کی نظروں میں کم ہو جاتا ہے اور بعض صورتوں میں اس کی توہین بھی کر بیٹھتا ہے. تو سوء ظن شروع ہوتا ہے جب معاملہ شک سے آگے بڑھے اور اس وقت پھر ذہن سے اس بات کو نکالنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. خیال جیسے خیال کی صورت میں آیا اور اسی وقت روک دیا تو اس کو روکنا آسان ہے. اس کے بعد دوسری بحث یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ان مقامات سے بچائے کہ جہاں پہ اس پر تہمت رکھ سکتی ہے، ان کاموں سے بچائے کہ جس کام کی وجہ سے اس کی طرف غلط بات منسوب کی جا سکتی ہے. انسان جو ہے وہ ایک غلط جگہ پہ کھڑا ہوا ہو، چاہے اس کا کوئی غلط ارادہ نہ بھی ہو، یا غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہو جبکہ اس کا کوئی غلط ارادہ نہ ہو، اور لوگ اس کی طرف غلط بات کو منسوب کر دے، تو اس میں قصور خود اس کا بھی ہے. جی خیالات جو ہے اس کا ریزن ہوتا ہے، مگر بعض اوقات انسان ریزن کی تو متوجہ ہوتا ہے، بعض اوقات نہیں ہوتا ہے ریزن کی وجہ. کبھی جو ہے اسے پتہ چل جاتا ہے فلاں چیز دیکھی وہ ایک خیال آنا شروع ہوا، کبھی خیال آ رہا ہے مگر وجہ سمجھ میں نہیں آتی، وجہ ہوتی ہے. زیادہ باریک بینی سے غور کریں تو وجہ تک پہنچ جائے گا. جو خواب وغیرہ آتے ہیں وہ بھی دن بھر کوئی کسی وجہ سے آتے ہیں، مطلب رات نیند میں خواب وغیرہ آتے ہیں، اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے؟ یقیناً وجہ ہوتی. دین میں کوئی بات دیکھی ہوتی ہے یا سوچی ہوتی ہے یا سنی ہوتی ہے
یا چکھی ہوتی ہیں یا اس کے متعلق سوچا ہوتا ہے، اسی حوالے سے خیال آتے ہیں۔ تو انسان اپنے آپ کو ایسی جگہ پہ نہ پہنچائے کہ جہاں پہ اس پہ تہمت رکھ سکتی ہے۔ اگر خود اس نے اپنے آپ کو ایسی جگہ پہ رکھا اور پھر کسی نے اس کے اوپر الزام لگایا تو اس الزام کے گناہ میں خود بھی شریک ہوگا، اس لیے کہ اس نے خود موقع فراہم کیا دوسرے کو الزام لگانے کا، اور یہ گناہ میں مدد کرنے کا عنوان اس کے اوپر صادق آ جائے گا۔ یہ دو بحث پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کا سوء ظن کی اگر عادت پڑ گئی ہے تو اس کا علاج کیا ہے، اس بیماری کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، اس کے طریقے کو مصنف جو ہے بیان کریں گے۔ تو عبارت دیکھیں، صفحہ نمبر 188 کا آخری پیراگراف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ ثم المراد بسوء الظن هو عقد القلب ومیل النفس دون مجرد الخواطر وحدیث النفس، کہ سوء ظن سے مراد جو ہے وہ قلب کا پکا کر لینا کسی بات کو، اور نفس کا مائل ہو جانا کسی بات کی طرف، یہ سوء ظن ہوگا۔ نہ کہ فقط یہ کہ خیالات کا آنا یا نفس میں کسی بات کا گزرنا، ذہن میں کوئی بات گزر گئی، یہ سوء ظن نہیں ہے۔ خیالات آ گئے، یہ سوء ظن نہیں ہے۔ خیالات تو انسان کے ذہنوں میں مسلسل گزرتے رہتے ہیں، مگر اس خیال کو پکڑ کے بیٹھ گیا ہے، اس کو شک کی منزل پہ لے آئے یا شک سے آگے بڑھا کے ظن کی منزل پہ لے آئے، تب جو ہے سوء ظن شروع ہوتا ہے۔ بل شک کو ظن، بلکہ شک خود بھی ظن نہیں ہے۔ شک کا مطلب ہوتا ہے 50-50، دونوں طرف کا چانس۔ ظن شروع ہوتا ہے کہاں سے؟ 51 سے لے کے 99 تک۔ البتہ فقہی اعتبار سے اصطلاحات تھوڑی سی مختلف ہو جاتی ہیں، اسے کہ ظن وہاں بھی 51 سے 99 تک ہوتا ہے، مگر پھر ایک اور اصطلاح ہے اطمینان کی، ایک ہے اصطلاح ظن غالب کی، اس کے اعتبار سے تھوڑا بہت فرق ہو جاتا ہے۔ اسے 51 والا ظن الگ قسم کا ہے اور 99 والا ظن جو ہے وہ الگ قسم کا ہے۔ 99 والا ظن جو ہے ظن غالب میں یا اطمینان میں چلا جائے گا، 51 والا بہرحال اس میں نہیں جائے گا، مگر یہاں کے اعتبار سے 51 سے 99 تک یہ پورا جو ہے وہ ظن میں شمار ہوگا۔ کہ ازل من ہی انہو فی الآیات و اخبار انما ہوا ان یظن، کہ جس بات کی نہیں کی گئی آیات اور اخبار میں یعنی روایات کے اندر، وہ گمان کی نہیں کی گئی ہے، ظن کی نہیں کی گئی، اس میں شک اور خواطر یعنی خیالات کی بات نہیں ہے۔ اور ظن کسے کہتے ہیں؟ وَالظَّنُّ هُوَ الطَّرَفُ الرَّاجِحُ اور موجب رِمَیلِ النَّفْسِ عَلَیہِ ہیں، اور ظن ہے طرف راجح۔ طرف راجح یعنی جس طرف بھی جھکاو آ جائے، مثلا دونوں طرف 50-50 ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی بھی طرف جھکاو نہیں ہے۔ ایک طرف 51 ہو گیا، اس کا مطلب جھکاو اس طرف آ گیا، تو طرف راجح جہاں سے شروع ہوگا وہاں سے ظن شروع ہوگا۔ دوسرا طرف کیا ہو جائے گا؟ خود بخود طرف مرجوع ہو جائے گا، ایک طرف راجح ہوگا تو دوسری طرف مرجوع ہوگا۔ والامارات التي بها يمتاز العقد عن مجرد الخواطر وحديث النفس هو ان يتغير القلب منه اما كان من الف والمحبت الى الكراهه والنفرت۔ اب کیسے پتہ چلے انسان کو کہ ظن پیدا ہوا ہے یا شک ہوا ہے یا فقط خیال گزرا ہے؟ کہتے جب کسی کے بارے میں کسی برائی کا خیال ذہن میں آئے اور ہم اگر دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارے دل میں اس کی محبت کم ہو رہی ہے، نفرت بڑھ رہی ہے، اس کا مطلب سوء ظن ہو گیا ہے، اس کا مطلب معاملہ راجے تک پہنچ گیا ہے۔ ہم نے دیکھا خیال آ کے چلا گیا، کوئی فرق نہیں پڑا، اس کا مطلب سوء ظن نہیں ہوا ہے۔ تو اگر کسی کے بارے میں کوئی برا خیال آئے اور اس خیال کے بعد اس شخص کا کہ جس کے بارے میں برا خیال آیا ہے کوئی احترام میں کمی نہیں لاتے ہم، اس کا مطلب اس وقت خیال تھا وہ آ کے چلا گیا، اس کی وجہ سے احترام میں کمی بھی آ جاتی ہے، نفرت بھی پیدا ہونے لگتی، اس کا مطلب وہ ظن کی منزل پہ پہنچ گیا ہے۔ والجوارح اما كانت علیہ من افعال لازمۃ من معاشرات اذا خلافها، اور جب ہم دیکھتے کہ پھر ہم جیسے ان کے ساتھ معاشرت کر رہے تھے، جیسے تعلق رکھ رہے تھے، اب اس میں تبدیلی لا رہے، اس کا انہوں سوء ظن پکا ہو گیا ہے۔
اگر پہلے جیسے ہم تعلق رکھے ہوئے تھے ویسے ہی رکھ رہے ہیں، اس کا مطلب خیال تھا آ کے چلا گیا ہے، اس کا اثر نہیں ہوا ہے. مگر خیال آنے کے بعد اس کے ساتھ ہم نے تعلقات میں کمی کر دی یا تبدیلی کر دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ظن تک معاملہ بات اور معاملہ پہنچ چکا ہے. والدلیل علی ان المراد ہوا ما ذکر قولہ علیہ السلام، اور اس بات کی دلیل کہ ہم نے جو بات کہی وہی مراد ظن سے یہ معصوم علیہ السلام کا یہ والا فرمان بھی ہے کہ جہاں پہ خود معصوم علیہ السلام بتا رہے کہ خیال آنے کے بعد اس کو آگے نہ بڑھنے دو، یہ آگے بڑھا تو پھر منزل آئے گی سورہ ظن کی کہ سلاسن فی المؤمن لا تستحسن ولہ منہن مخرج، کہ 3 باتیں مومن میں ایسی ہیں کہ اچھا نہیں ہے کہ مومن کے پاس وہ چیز ہو جبکہ اس کے پاس اس سے نکلنے کا راستہ بھی موجود ہو. تو پھر یہ 3 باتیں مومن کے پاس ہونا اچھا نہیں ہے. اس میں سے ایک بات کیا ہے جو ہمارے موضوع سے تعلق رکھتی ہے کہ فَمَخْرَجُهُ مِنْ سُوءِ الظَّنِّ إِلَّا أَن يُحَقِّقَهُ، کہ کسی کے بارے میں برا گمان کرنا یہ مناسب نہیں جبکہ اس کے پاس یہ گنجائش ہے کہ اس گمان کو ثابت نہ ہونے دے، اپنے آجا و جوارے تک پہنچتے نہ دے، خیال کے منزل پہ آتے ہی اس کو روک لے، خیال سے اگر نکل کے شک تک پہنچ جائے تو وہاں آ کے روک لے. تو جب برے گمان سے اپنے آپ کو روک سکتا ہے تو پھر نہ روکے، یہ مناسب نہیں مومن کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوء ظن کی منزل پہ آ کے خرابی پیدا ہوتی، فقط خیال آتا ہے تب خرابی پیدا نہیں ہوتی، اگر خیال کو آتے ہی انسان روک دے تو. یہ تو وہ بات تھی کہ جو سوء ظن کی حقیقت کو جس میں سمجھایا جا رہا تھا کہ یہاں اصل علامت کیا قرار پائی کہ جب انسان محسوس کرے کہ کسی شخص کے بارے میں برا خیال کرنے کے بعد اس شخص کا احترام دل میں کم ہو گیا ہے، اس کے بارے میں نفرت پیدا ہو رہی ہے، اس کے بعد معاشرت میں کمی آ رہی ہے، اس کا مطلب وہ خیال نہیں تھا بلکہ سوء ظن تھا. اور ہم نے دیکھا خیال آیا اس کے بعد کوئی تبدیلی نہیں لائے ہم، اس کا مطلب وہ فقط خیال تھا، سوء ظن جو ہے وہ نہیں تھا. ثم لکون سوء الظن من المہلکات منع الشرع من التعرض للتہمہ، اور چونکہ سوء ظن ہلاک کر دینے والی چیزوں میں سے ہے، اس لیے شریعت نے اس بات سے بھی روکا ہے کہ انسان اپنے آپ کو تہمت کے مقام پہ پہنچائے، ایسی جگہ پہ پہنچائے کہ جہاں اس پہ تہمت رکھ سکتی ہے کہ وہ فاسق و فاجر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے اسے بھی اس فسق کو مشہور کر دیا، منسوب کر دیا کہ وہ بھی ایسا ہی ہے. تو اس کے مناسب نہیں کہ اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھے کہ جہاں پہ اس کے اوپر تہمت رکھ سکتی ہے، کہ ضروری ہے کہ سیانت للنفوس الناس عنہ، کہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے مقام کو ایسی جگہ پہ رکھے کہ پھر لوگوں کی زبانیں اس کے خلاف جاری ہو. اپنے آپ کو ایسی جگہ سے بچانا ضروری ہے. جی اگر کوئی گناہگار کو گناہ سے بچانے کے لیے اس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے اور لوگوں کے ذہنیت بن گئی ہے تو ہم نیکی کو مد نظر رکھیں گے یا لوگوں کی باتوں کو؟ اگر ہمیں پتہ ہے کہ اس سے اگر ہم پر الزام لگے گا تو یہ احتیاط کرنا ضروری ہے کہ پہلے وہ لوگ کہ جو تہمت لگا سکتے ہیں ان کے لیے واضح ہو جائے کہ ہم ان پہ تبلیغ کرنے گئے ہیں، ہم جو ان میں سے نہیں ہیں. جیسے پتہ ہے کہ 4-5 طالب علم بیٹھ کے گپے لگا رہے ہوتے ہیں، ہم جو اچھا پڑھنے والے مثلاً ہم ان کے وہاں جا کے بیٹھ جائیں گے تو ہمیں بھی تہمت لگ جائے گی، بھائی یہ بھی وہی ہے، انہی میں سے ہیں، گپے لگانے والوں میں سے. تو واضح کرنا ضروری کہ ہم تو ان کو نصیحت کرنے گئے تھے کہ بھائی ٹائم ضائع کیوں کرو، پڑھائی کرو، یا کہ کوئی بات ان کو واضح نہیں ہوتی، وہ سکھانے کے لیے بیٹھے تھے ان کو، ورنہ پھر یہ کہ تہمت لگنے کا امکان رہے گا. تو ضروری انسان اور خود شریعت نے بھی کہا ہے کہ اپنے آپ کو مقام تہمت پہ نہ رکھا جائے. فقار علیہ السلام اتقوا مواقع التہم، کہ معصوم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو تہمت کے مقامات سے بچاؤ، کہ مقام تہمت سے بچو. انسان جو ہے کسی کو انتظار کرنے کے لیے کہے کہ میں آؤں گا فلاں سنیما کے باہر ملنا، وہاں سنیما کے باہر کھڑا ہوا ہے فقط اس لیے کہ وہاں ملاقات کے ٹائم دیا ہے، تو کوئی اور جگہ کا دے دیتا. اب اس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، اب گزرنے والے جو بھی جاننے والے گزر رہے وہ سمجھے کہ یا وہ اندر جانا چاہ رہے باہر نکلا ہوا ہے، تو خود اپنے آپ کو تہمت کے مقام پہ رکھا اس نے. اور بعد میں اگر کوئی اس کے بارے میں باتیں بناتا ہے
کہ یہ تو جو ہے نامناسب فلمیں دیکھتا ہے، تو خود اس نے اپنے آپ کو اس مقام پہ رکھا ہے۔ وقال امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کہ مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ من ارض نفسہ للتہمۃ فلا یلومن من اساء بہ الظن، کہ اگر انسان اپنے آپ کو تہمت کے مقام پہ رکھے تو پھر ہرگز اس آدمی کی ملامت نہ کرے کہ جو اس کی طرف برائی کو منسوب کر رہے ہیں۔ اسے اگر ملامت کرنی تو اپنی کرے کہ میں نے کیوں اپنے آپ کو غلط جگہ پہ رکھا، میں نے اپنے آپ کو غلط جگہ پہ رکھا، لوگ برا کہہ رہے ہیں تو لوگ تو برا کہیں گے۔ اور جب شراب کھانے کے باہر کھڑے ہوئے تو لوگ یہ تھوڑی کہیں گے وہاں شربت دینے گیا تھا، جب مزدی شراب ہے۔ تو اگر انسان اپنے آپ کو ایسی جگہ پہ رکھتا ہے اور پھر لوگ اگر اس کے بارے میں بری باتیں کرتے ہیں تو ملامت لوگوں کی نہ کرے بلکہ ملامت اپنی کرے۔ ٹھیک ہے، لوگوں کا پھر اپنے مقام کے غلط ہیں، مگر وہ غلط باتیں بنانے کا موقع کس نے دیا؟ اس نے خود ہی دیا۔ وہ رویہ، اور یہ والی روایت جو بہت ساری باتوں کو سمجھانے کے لیے بھی کافی ہے کہ انہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یقلم زوجتہ صفیہ بنت حی بن اخطب، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ صفیہ بنت حی بن اخطب سے گفتگو کر رہے تھے، اور فمر بہ رجل من انصار، اللہ کے رسول اپنی زوجہ سے کلام کر رہے تھے اور ایک انصاری گزرا وہاں سے، انصار میں سے ایک آدمی گزرا، تو فدعاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اللہ کے رسول نے اس کو بلایا، اس انصاری آدمی کو، وقال، اور فرمایا کہ یا فلان حاضی زوجتی صفیہ، کہ بتایا کہ یہ عورت جو ہے میں اس سے بات کر رہا ہوں یہ میری بیوی ہے، صفیہ ہے یہ۔ تو اب وہ انصاری کہنے لگا فقال یا رسول اللہ افنظن بک الا خیرا، کہ آپ کے بارے میں کیا اچھائی کے علاوہ کچھ سوچ سکتا ہوں، میں خیال بھی نہیں کر سکتا کہ آپ کسی نامحرم سے باتیں کر رہے ہو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ قال، آپ نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم، کہ شیطان جو ہے ابن آدم میں اسی طرح سے سیلان کر رہا ہے جیسے خون ابن آدم میں کے رگوں میں دوڑ رہا ہے، شیطان اسی طرح سے گھوم سکتا ہے، وہ اللہ کے رسول کے بارے میں برا خیال آ سکتا ہے۔ تو اگر انسان راستے میں کسی عورت سے باتیں کر رہا ہے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے اس کی محرم ہوگی، ٹھیک ہے اس کی جاننے والی ہوگی، مگر غلط بات جو ہے ذہن میں آ سکتا ہے، تو احتیاط کرے، یا ہے کہ پھر اس شخص کو واضح کر دے کہ مثلا یہ میری فلانی رشتہ دار ہے کہ جس سے میں بات کر رہا ہوں۔ تو فخشیت ان یدخل علیک، تو مجھے خوف تھا کہ شیطان ایسا نہ ہو تیرے ذہن میں بات ڈال دے، کوئی غلط بات ڈال دے۔ شیطان جو ہے ابن آدم میں اسی طرح سے داخل ہیں کہ جس طرح سے خون جو ہے وہ بدن میں جاری ہے، اسی طرح سے شیطان جو ہے جاری ہے۔ تو شیطان کو کوئی بھی بہانہ چاہیے ذہن میں غلط بات ڈالنے کا، تو انسان اپنے آپ کو ایسے مقام پہ نہ رکھے کہ دوسرے مومن کے ذہن میں غلط بات پیدا ہو۔ تو فانظر کیف اشفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی دینہ، پڑھے درود پڑھے۔ تو آپ اس بات پہ نگاہ کریں کہ اللہ کے رسول کتنا خیال رکھ رہے تھے، ظاہر سی بات ہے ان کے بارے میں تو کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا، یہ سب جو ہے امت کو نصیحت کرنے کے لیے، امت کو سکھانے کے لیے کہ دیکھیں میں عصمت کی منزل پہ فائز ہونے کے باوجود، میں کائنات میں سب سے افضل ہونے کے باوجود، تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ ہونے کے باوجود اتنی احتیاط سے کام لے رہا ہوں، تو پھر امت کو جو ہے کس حد تک احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ فحرسہ وکیف عدم الامت طریق احتراز ان تہمت، اور اللہ کے رسول نے کس انداز سے امت کو سمجھایا کہ اپنے آپ کو تہمت کے مقام سے دور رکھو، کہ حتی لا یظن العالم الورع المعروف بالتقوی والدین ان الناس لا یظنون بہ الا خیرا اعجابا منہ بنفسی، تاکہ کوئی بھی عالم جو عالم ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہیں، وہ بھی جو ہے کبھی اس خیال میں نہ آئے کہ اس کے بارے میں لوگ برا سوچیں گے نہیں، کہ میں تو جو کام کروں سب اچھا ہی سوچیں گے، اس کو بھی اپنے آپ کو مقام تہمت سے دور رکھنا ہے،
کہ جب اللہ کے رسول اتنی احتیاط کر رہے تو ان سے بڑھ کر تو کوئی بھی نہیں ہے. تو کوئی متقی پرہیزگار عالم یہ خیال نہ کرے کہ میرے کاموں کے بارے میں لوگ جو ہے غلط نہیں سوچ سکتے، کہ میں تو جو کروں گا لوگ اچھا ہی سوچیں گے. اعجابا منہ بنفسہ، کہ اپنے نفس کے بارے میں عجوب کا شکار نہ ہو، کہ کیفیت پیدا ہو کہ میں تو بہت اچھا آدمی ہوں، میں کیسے برا کر سکتا ہوں، یا میرے بارے میں کیسے کوئی برا سوچ سکتے ہیں. فَإِن مَا لَا جَزْمَ بِالتَّحَقُّقِ فِي حَقِّ سید رسول و اشرفہم فَكَيْفَ يَجْزِمُ بِالتَّحَقُّقِ فِي حَقِّ غَيْرِهِ، کہ جو چیز اللہ کے رسول نے سکھا دی اور یہ بتایا کہ دیکھیں شیطان جو میرے بارے میں بھی لوگوں کے ذہن میں غلط بات ڈال سکتا ہے، تو پھر کوئی عالم یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ اس کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں غلط بات نہیں آئے گی. تو عالم کو بھی اپنے آپ کو مقام تہمت میں نہیں رکھنا چاہیے، جیسے عام مومنین کو بھی اپنے آپ کو مقام تہمت میں نہیں رکھنا چاہیے. وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے بارے میں کوئی غلط سوچے گا ہی نہیں. وَإِن بَلَغَ مِنَ الْعِلْمِ وَالْوَرْعِ مَا بَلَغَ، چاہے وہ علم و ورع میں کتنے ہی آگے کیوں نہ ہو، کتنے ہی متقی و پرہیزگار کیوں نہ ہو، اگر اس نے اپنے آپ کو مقام تہمت میں رکھا تو کوئی اس کے بارے میں غلط سوچ سکتا ہے، اور غلط سوچے گا تو وہ غلط سوچنے والا گناہ گار ہوگا، ساتھ میں یہ آدمی بھی گناہ گار ہوگا. کیوں گناہ گار ہوگا؟ اس نے اس کو غلط سوچنے کا موقع فراہم کیا. تو اگر کوئی کسی کے لیے گناہ کا موقع فراہم کرے تو خود بھی گناہ گار ہوتا ہے، تو یہ گناہ کے کام میں مدد کرنے کے عنوان سے یہ غلط قرار پائے گا. والسر فی ذلک ان اور الناس وافضلهم لا ينظر الناس كلهم الیہ بعین واحد. کیوں مثلا عالم اور متقی آدمی کو بھی اس بات سے خوف زدہ ہونا ہے؟ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ عالم و متقی جتنا بھی ہو اتنا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جس کو کائنات کے سارے لوگ اچھا سمجھتے ہوں، اور کوئی بھی ایسا آدمی نہیں کہ جس کو کائنات کے سارے لوگ جو ہے وہ برا سمجھتے ہوں. ہر آدمی کے کچھ چاہنے والے ہوتے ہیں، کچھ جو ہے اس سے نفرت کرنے والے ہوتے ہیں. چاہنے والوں کا دیکھنے کا اپنا انداز ہوتا ہے، نفرت کرنے والوں کو دیکھنے کا اپنا انداز ہوتا ہے. چاہنے والے جب دیکھتے ہیں تو اس کی برائیاں اسے نظر نہیں آتی، اس کی فقط نگاہ اچھائیوں پہ ہوتی ہے. اور نفرت کرنے والے جب دیکھتے ہیں تو اس کی نگاہ کہاں پہ ہوتی ہے؟ فقط برائیوں کے اوپر ہوتی ہے، اس کی اچھائی اس کو نظر نہیں آتی، بلکہ برائیاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو آدمی اگر خود اچھا بھی ہو جائے تو اسے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کچھ لوگ یقیناً ہیں جو اس سے نفرت کر رہے ہیں، اور نفرت کرنے والے کا کام یہ ہوتا ہے اس سے برائیاں ڈھونڈے. اگر اس نے اپنے آپ کو مقام تہمت پہ رکھا تو نفرت کرنے والے کو موقع ملے گا، وہ اسی برائی کو اسے منسوب کر دیں گے کہ ہاں یہ فلاں برائی اس میں پائی جاتی ہے. بل ان نظر الیہ بعضهم بعین رضا ینظر الیہ بعض آخر بعین سخط، کہ اگر کچھ لوگ اس کو اچھائی کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں تو یقیناً کچھ لوگ جو ہے اس کو برائی کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. کہ جیسے ایک شعر بھی مصنف پیش کر رہے ہیں کہ وَعَيْنُ الرَّضَى عَنْ كُلِّ عَيْبٍ كَلَيْلَةٍ وَلَكِنْ عَيْنُ السَّخَطِ تُبْدِئُ الْمُسَاوِيَةَ، کہ جب رضا کی نگاہ ہوتی ہے، یعنی کوئی کسی کو چاہ رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کو پسند کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی نگاہ پھر کیسی ہوتی ہے کہ اس کی نگاہ جو ہے وہ اب یہاں پہ جو لفظ ہے اس کو ہم تھوڑا سا چینج کر کے ترجمہ کریں گے تاکہ زیادہ اچھا ترجمہ ہو، کہ اس کی نگاہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس کو گویا کہ رات کے اندھیرے میں دیکھ رہا ہے. تو رات کے اندھیرے میں کوئی برائی نظر آتی نہیں ہے، تو اچھا نظر آتا ہے اس کو رات کے اندھیرے میں. اور وَلَكِنَّ عَيْنَ سَخَط، جب کوئی ناپسندگی کی حالت میں دیکھ رہا ہو، نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تو تُبْدِئُ الْمَسَاوِيَةَ، تو جو خوبیاں ہوتی ہے اس کو بھی خامیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، اس کو بھی عیب میں تبدیل کر دیتا ہے. اس کے سامنے پورا خوبصورت آدمی بھی کھڑا ہو کر دیکھے یہ خرابی ہے اس کے اندر، یہ جو کالا دھبا لگا ہوا ہے اس کے اندر خرابی ہے، اس کی نگاہ جو ہے اس برائی کے اوپر ہوتی ہے. وہ یہ ہر آدمی کے ساتھ ہوتا ہے. ہر آدمی کے کچھ چاہنے والے ہوتے ہیں، کچھ جو ہے وہ نفرت کرنے والے ہوتے ہیں. چاہنے والے جو ہے اس کی برائیوں کو بھی خوبی کے طور پر پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور نفرت کرنے والے اس کی خوبیوں کو بھی خامی کے طور پر پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو اب اگر اپنے آپ کو مقام تہمت میں رکھا تو جو نفرت کرنے والے اس کو فائدہ حاصل ہوگا، اور نفرت کرنے والے جو ہے اسی برائی کو لے کے اس کے خلاف کام کریں گے، وہی برائی اس سے منسوب کریں گے،
اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے لیے آگے جا کے نیک کام کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائیں گے. کہ فَكُلُّ عَدُوٍ وَحَاسِدٍ ذَا يَنظُرُ إِلَّا بِعَيْنِ السَّخَطِ کہ ہر دشمن اور ہر حسد کرنے والا اس کی نگاہ فقط جو ہے برائی کی نگاہ ہوتی ہے. حاسد ہمیشہ جو ہے وہ محسود سے عیوب کو تلاش کر رہا ہوتا ہے، اور جب کوئی عیب دیکھتا ہے تو اس کو دل میں راحت ہوتی ہے کہ چلے یہ اتنا بڑا تو نہیں، اس میں یہ خرابی تو ہے. دشمن ہوتا ہے وہ ہمیشہ عیوب کو تلاش کر رہا ہوتا ہے، اور جب دشمن کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں میں یہ عیب ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے، راحت ہوتی ہے کہ اچھا چلو یہ خرابی تو ہے اس کے اندر. تو دشمن اور حاسد کی نگاہ جو ہے وہ عین سخت ہوتی ہے. تو فَيَكْتُمُ الْمَحَاسِنَ وَيَتْرُكُ الْمَسَاوِئَ کہ اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اچھائیوں کو چھپانا اور برائیوں کو ظاہر کرنا، برائیوں کو ڈھونڈنا. اگر کسی کے معلوم کرنا ہو کہ کسی شخص کے بارے میں سامنے والا کیا سوچتا ہے تو اس کے سامنے اس کا تذکرہ شروع کر دیا جائے. اس کے بعد اگر وہ تذکرے کے بعد اس کی خوبیاں بتانا شروع کر دے، اس کا مطلب یہ دل سے اس کو محبت کر رہا ہے. اور خامیاں بتانا شروع کر دے، اس کا مطلب اس کے دل میں اس سے محبت نہیں ہے. جیسے بعض لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کے سامنے کسی کی کوئی خوبی بتائیں تو وہ ایک خامی بھی نکالے گا کہ ہاں یہ خوبی تو ہے مگر یہ والی خامی بھی ہے، پلس مائنس کر دے گا تاکہ وہ اگر خوبی سے متاثر ہوا تو ایک خامی بھی اس کے سامنے نظر آ جائے. تو یہ طریقہ ہے. جیسے مثلا علماء طریقہ بتاتے کسی کو پہچاننے کا کہ وہ محب اہل بیت ہے یا نہیں ہے، تو اس کے سامنے مولا علیہ السلام کے فضائل شروع کر دیے جائے. اگر خوش ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ محب ہیں، اور اگر دل میں جو ہے وہ بے چینی پیدا ہونے لگتی ہے یا خوشی کا اظہار نہیں کرتا ہے تو خود بہت پتہ چل جائے گا کہ اس کے دل میں وہ والی کیفیت نہیں کہ جو ایک مومن کے دل میں ہوتی ہے. تو عدو اور حاسد جو ہے اس کی نگاہ فقط عین سخط کے ساتھ ہوتی ہے. وہ محاسن اور مساوی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، برائیاں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اور محاسن کو چھپا رہا ہوتا ہے. وَكُلُّ شَرِيرٍ لَا يَظُنُّ بِالنَّاسِ كُلُّهُمْ إِلَّا بِالشَّرِّ ایک اور نیا نقطہ ہے، وہ آج تو شروع نہیں ہوگا، وہ اچھا بتا رہے کہ شریر آدمی کی کیفیت کیا ہوتی ہے. جو برا آدمی ہے وہ چاہ رہا ہوتا ہے میں برا ہوں نا تو پھر کوئی اچھا نہ رہے، سب میرے جیسے بن جائیں. اور جب دیکھتا ہے کہ فلاں میں بھی یہ برائی ہے تو خوش ہوتا ہے کہ چلو میں اکیلا نہیں رہا، میرے ساتھ میرا ساتھی بھی مل گیا مثلا. اور وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے ایسے لوگوں کو کہ جس کے اندر برائیاں پائی جاتی ہیں، اور پھر اس کو وہ استعمال میں رہتا ہے کہ جب کوئی اس کو کہتا ہے کہ تجھ میں یہ برائی ہے تو کہتے میرے میں تھوڑی، فلاں میں تو ہے. اس کو بڑا اچھا سمجھتا ہے اس کے اندر بھی یہ برائی ہے. وہ اپنی برائی پہ پردہ ڈروانے کے لیے یا اپنی برائی کو چھوٹا کرنے کے لیے ان لوگوں کے ناموں کو پیش کرتا ہے کہ جو معاشرے میں اچھے ہیں اور اس کے اندر ایک خرابی پائی جاتی ہے یا اس نے خرابی کا الزام لگایا ہے. تو مقام تہمت میں رکھنے کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے. البتہ اس کی مزید وضاحت ہے جو انشاءاللہ کل آئے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین. گفتگو ہماری سوء ظن کے حوالے سے جاری تھی، اور اس بات کو بیان کیا جا رہا تھا کہ انسان کے لیے یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس مقام پہ رکھے کہ جہاں اس پہ تہمت رکھ سکتی ہو، جہاں اس کی طرف کوئی بری بات منسوب کی جا سکتی ہو. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی کے کچھ لوگ چاہنے والے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اسے ناپسند کرنے والے ہوتے ہیں. کچھ لوگ اس سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، کچھ جو ہے اس سے حسد کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر اس نے اپنے آپ کو مقام تہمت پہ رکھا تو ان کی جو حاسدین ہیں، ان کے جو دشمن ہیں، ان کو جو ناپسند کرنے والے ہیں، وہ غلط بات کو اس سے منسوب کریں گے. اور یہ غلط بات جو اس سے منسوب کریں گے تو یہ منسوب کرنے والے تو یقیناً گناہگار ہوں گے، مگر یہ شخص بھی گناہگار ہوگا. اس نے اپنے آپ کو اس مقام پہ رکھا کہ اس کے اوپر تہمت لگے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ برے لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہ رہے ہوتے کہ جو برائی اس کے اندر ہیں وہ والی برائی والے لوگ اور کتنے ہیں معاشرے میں، اور اگر کم ہے تو چاہ رہے تو اس کی تعداد بڑھے. اس کی یہ خواہش کیوں ہوتی برے لوگوں کی؟ یہ خواہش کہتے ہیں یہ خواہش اس لیے ہوتی کہ وہ
اس کی طرف جو برائی کی نسبت دی جا رہی ہوتی ہے اس کو وہ کم کرنا چاہ رہے ہوتے یا اسے کمزور کرنا چاہ رہے ہوتے. اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ خود غیبت کی عادت ہیں تو چاہ رہے کہ غیبت کرنے والا ایک اور بڑھ جائے، تاکہ کل کوئی مجھے کہے کہ تم غیبت کرتے ہو تو میں کہوں کہ میں اکیلا تھوڑی فلاں آدمی بھی کرتا ہے. کہ ہر گناہ کرنے والے کی خواہش ہوتی کہ میں جو گناہ کر رہا ہوں اس گناہ میں دوسرا بھی مبتلا ہو، اس لیے وہ جستجو میں لگا ہوا ہوتا ہے، تحقیق میں لگا ہوا ہوتا ہے کہ میرے جیسا گناہ کرنے والا اور کوئی موجود ہے یا نہیں ہے. تو اسے کوئی شائبہ بھی کہیں نظر آئے گا کہ ہاں فلاں ہو سکتا ہے، تو پھر اس برائی کو اس کی طرف منسوخ کر دے گا وہ. اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو مقام تہمت سے دور رکھے. وہ اس کے سلسلے میں ایک آیت اور ایک حدیث کو بھی مصنف پیش کریں گے. اس کے بعد سوء ظن کا علاج بیان کیا جائے گا کہ سب سے پہلے تو یہ کہ انسان اپنے خیالات کو روکے، وہ خیالات کی جو برائی کے تمائل ہوں، کہ جو غلط بات اس کے ذہن میں آ رہی ہے اس کو روکے. اگر اس نے اسی مقام پہ روک دیا تو پھر آگے جا کے وہ ظن کی صورت اختیار نہیں کرے گا. خیالات ذہن میں عام طور پہ جب کسی شخص کے بارے میں برے آتے ہیں تو اگر پہلا کام اگر وہ کر لے تو وہیں سے وہ خیالات دور ہو جاتے ہیں. کہ جیسے ہی کسی شخص کے بارے میں کسی برائی کا خیال آیا، ہم نے کسی جگہ پہ اس کو کھڑے ہوئے دیکھا اور خیال آئے گا اچھا یہ غلط کام کرنے جا رہے ہیں، تو اسی وقت جو ہے اس کے لیے دعا کرنے لگے، اس کے حق میں دعا کرنے لگے اور اس کے فائدے کا سوچنے لگے، تو پھر انسان کا یہ خیال آگے جانے سے رک جاتا ہے. اور جیسے مصنف بیان کر کے اگر انسان یہ عادت بنا لے تو شیطان اسے دور بھاگے گا. اس لیے شیطان دیکھ لے گا کہ میں اس کو برائی کرنے جاتا ہوں تو الٹا نیکی ہو جاتی اس سے، تو پھر کہتا ہے اس کو برائی بھی کرانا مناسب نہیں، برائی کی طرف دعوت دیتا ہوں تو یہ نیکی کرتا ہے نا، برائی کی دعوت ہی نہیں دوں گا. اس لیے شیطان جیسے ہی کسی کے بارے میں کوئی غلط خیال اس کے ذہن میں لاتا ہے وہ اس کے دعا کرنا شروع کر دیتا ہے اس کے حق میں، تو اس کو تو جو ہے نقصان ہونے کے بجائے فائدہ ہونے لگتا ہے. اور پھر اگر انسان کو ظن ہو جائے کہ ہاں نہیں فلاں برائی کسی کے اندر پائی جاتی ہے، تو اس کے بعد بھی اس کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ اور لوگوں کو بتائیں، بلکہ سب سے پہلے تو یہ کہ جب اسے ظن ہو جائے کہ فلاں شخص فلاں برائی میں مبتلا ہے تو پھر وہ محسوس یہ کرے کہ گویا وہ برائی اس کے اندر ہے، اس کے خود کے اندر ہے. اور اگر خود کے اندر اگر یہ برائی ہوتی تو اس کی کیا کیفیت ہوتی؟ تو نیک آدمی تو ظاہر ہے اس کو دکھ ہوتا ہے کہ یہ برائی کہ مجھ میں ہوتی تو کتنی بری چیز تھی. پھر بس یہی فرض کریں کہ اگر یہ برائی مجھ میں ہوتی تو ناپسند تھی، تو اس میں پھر بھی ناپسند ہے. تو اگر مجھ میں یہ برائی ہوتی تو میں کیا کرتا؟ تو کہ میں اپنی نصیحت کرتا، اپنے آپ کو الگ سے سمجھاتا. کہا اس کو بھی اسی طرح سے الگ سے جا کے سمجھائے، ہمدردی کے ساتھ سمجھائے، اور کبھی بھی ایسے آدمی کو جھڑک کے نہ سمجھایا جائے، ڈانٹ کے نہ سمجھایا جائے، بلکہ رحم دلی کے ساتھ اور نرم لہجے کے ساتھ اس کو سمجھایا جائے کہ اس گناہ سے وہ باز آ جائے اور اس کے عواقب کی طرف متوجہ کیا جائے کہ اگر تم اس گناہ میں برقرار رہیں، اس گناہ کو تم نے آگے جاری رکھا تو اس کے کیا کیا نقصانات ہوں گے. میں اس کے اندر پوری ہمدردی اسی انداز سے ہو کہ جیسے انسان یہ سمجھے کہ برائی مجھ میں ہے، تو انسان اپنے آپ سے جیسی ہمدردی رکھتا ہے ایسی ہمدردی گناہ گار سے رکھے. اور اس کے بعد پھر بحث مصنف کریں گے. جی اگر کوئی گناہ کرتا ہے اور ہم اسے روک دے چلے میں سمجھا دے لیکن وہ گناہ سے باز نہیں آ رہا، تو ہم اس لحاظ سے کہ اس کے گھر والوں کو ہوتا ہے کہ یہ شاید سدھر ہے، تو اس لحاظ سے بتا سکتے ہیں، اس لحاظ سے نہیں بتا سکتے. ہاں دیکھنا پڑے گا. اگر اس کی جیسے اس کی ذلت و رسوائی ہوگی اور وہ ذلت و رسوائی زیادہ ہے اور اس کا گناہ چھوٹا ہے تو پھر تم مناسب نہیں بتانا. مگر اگر ذلت و رسوائی نہیں ہو رہی ہے اور موقوف ہو جائے اسی پر کہ نہیں بتائیں گے تو وہ گناہ سے بچے گا ہی نہیں، تو پھر شاید بتانے کی اجازت ملے. اس میں وہی امر معروف و نہی منکر کے سارے مسائل دیکھنے پڑیں گے. وہ شرائط پوری ہو رہی ہے تو پھر جو ہے وہ
اور وہ بھی گناہ وہ کہ جو شریعت کے نزدیک گناہ ہیں. یہ نہیں کہ ہم نے کسی بچے کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا تو اس کے ماں باپ کو بتایا تھا کہ جو ہے وہ اس کی ڈانٹ ڈپٹ ہو وغیرہ. اگر مثلا جو ہے وہ آپ کو ایک ناپسند چیز لگ رہی ہے تو ٹھیک ہے، اس کو الگ سے بلا کے سمجھائے کہ بیٹا اس عمر میں سگریٹ پینا اچھی بات نہیں ہے، اس کے نقصانات کیا کیا ہیں، مگر اس کو گھر والوں کے سامنے رسوا کرنا مناسب نہیں ہے، یا ایسے شخص کے سامنے بتانا کہ پتہ ہے کہ وہ اس کی عزت کا خیال نہیں کرے گا، احترام کا خیال نہیں کرے گا، اس کو بتانا مناسب نہیں ہے. تو پہلے یہاں تک یہ بات دیکھ لیتے، پھر آگے کا درس دیکھیں گے. اگر کسی کو پتا ہوگا اس کو برائی کے بارے میں سمجھائیں گے اور اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو ہو سکتا ہے الٹا وہ ہمیں کچھ برا والا کہ تب بھی اس کو سمجھانا ہے. ہاں، تو وہی تو احتمال تاثیر تو شرط ہے نا امر معروف میں اور نہی منکر میں. اگر پتہ ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یقین ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر تو جو ہے وہ ضروری نہیں ہوگا سمجھانا. اور بتائیے کہ اس کے حق میں دعا کریں گے کہ پروردگار اسے ہدایت عطا فرمائے اور وہ نیک توفیق ملے اس سے. جی موجودہ زمانہ ہے ہی ایسا کہ کوئی فائدہ ہوتا ہی نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں. بہت سے افراد جہالت کی وجہ سے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو حق بات بتاتے وہ آ جاتے آمادہ. بہت سے ناسمجھی میں گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے عواقب سے واقف نہیں ہوتے کہ اس گناہ کا انجام کیا ہوگا. سارے لوگ ایسے نہیں ہیں. عام طور پہ احتمال تاثیر وہاں ختم ہو جاتا ہے جو بالکل ڈیٹ بن چکا، جیسے ظالم حاکم، وہ اب حرام کھا کھا کے ایسی حالت ہو گئی ہوتی کہ اب وہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا ان کو، تو وہاں احتمال تاثیر ختم ہو جاتی ہے. مگر عام لوگوں میں بہت زیادہ گنجائش ہوتی ہے کہ آپ ان کو حق بات بتائیں، نصیحت کریں تو اثر ہوتا ہے اس کا، بڑے وقتی طور پہ بھی ہوتا ہے اثر. تو دیکھیے صفحہ نمبر 189، کل جو شعر پڑھا تھا اس کے بعد کے پیراگراف میں دوسری لائن ہے کہ وہ کل شریر ذا یظن بالناس سے کلہم الا شرا، کہ ہر برا آدمی یہ لوگوں کے بارے میں نہیں سوچتا ہے سوائے برائی کا سوچتا ہے. وہ سوچتا ہے میں بگڑا ہوا ہوں تو سارے بگڑ جائے، میں خراب ہوں تو سارے خراب ہو جائے، میں جیسا ہوں سارے میرے جیسے ہو جائے. وَكُلُّ مَعْيُوبٍ مُفْتَضِحٍ عِنْدَ النَّاسِ يَجِبُ أَنْ يَتَفَضَّحَ غَيْرَهُ، اور ہر وہ عیبدار آدمی کہ جو لوگوں میں رسوا ہو، اس کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ دوسرا آدمی بھی رسوا ہو جائے لوگوں میں، تاکہ میں اکیلا رسوا ہوا اور دوسرا بھی ہے تو دو آدمی ہو جائیں گے، رسوائی آدھی آدھی ہو جائے گی، یا کہ رسوائی کا گروپ بن جائے گا باقاعدہ کہ وہ لوگ کہ جو رسوا ہیں، رسوا شدہ ہیں. تو جو لوگوں کے نزدیک برا بن چکا ہے وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اپنی ٹیم بنائے، وہ اکیلا برا نہ بنے. وہ تظہر عیوبہ عندہم، وہ چاہ رہا تھا کہ دوسرے آدمی کا بھی عیب جو ہے لوگوں کے نزدیک ظاہر ہو جائے، کہ میرے اکیلی برائی کیوں لوگوں کو پتہ چلے، اس کی بھی تو پتہ چلے. یہ عام طور پہ ان لوگوں کو بھی دکھا جاتا ہے جب کسی کو آپ نصیحت کرنے جائے اور اس کو کہتے ہیں فلاں گناہ کیوں کر رہے ہو، کہا میں تھوڑی کرتا ہوں، وہ بھی کرتا ہے ساتھ میں، وہ ساتھ میں دوسرے کو بھی لپیٹ میں دیتا ہے، خود تو رسوا ہو رہا تھا دوسروں کو بھی رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے. کہ لِأَنَّ الْبَلِيَّةَ إِذَا أَمَّتْ حَانَتْ، اس سے کہ جب مصیبت اور بلا، اس سے کہ گناہ خود بھی مصیبت ہے، یہ عموم تک پیدا کر رہتی ہے تب زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے. اگر ایک گناہ پردے کے پیچھے میں کوئی ایک آدمی کر رہا ہے تو امکان ہے کہ اصلاح ہو جائے اس کی، مگر جب گناہ کرنے والے کی ایک جماعت بن جائے، باقاعدہ ایک گروپ بن جائے، تو پھر ان کو گناہوں سے باز رکھنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. جی یہ تمام برائیاں کرنے والوں کے لیے یا کوئی مطلب کہ مخصوص ہے کہ مطلب کہ میں برا ہوں تو وہ بھی برا ہو جائے، اور اگر میں رسوا ہو رہا ہوں تو وہ بھی رسوا ہو جائے، سب کے لیے یا یعنی ہر وہ آدمی کی برائی کو پسند کرتا ہے. گناہ گاروں میں بعض ایسے جو گناہ کر لیتے ہیں مگر اس پہ افسوس ہوتا ہے، ان کو خود بھی تائب ہوتے ہیں، ان کی تو یہ والی بات نہیں ہے، وہ تو افسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے خود کیوں کیا گناہ، تو وہ کیوں چاہیں گے کہ دوسرا گناہ کرے. مگر وہ آدمی جو اپنے گناہ پہ خوش ہے، وہ اچھا سمجھا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، وہ چاہتا ہے دوسرا بھی اس میں آ جائے، دوسرا بھی یہ گناہ کرے. ویسے اپنے مقام پہ ہر گناہ اپنا اثر رکھتا ہے. اگر انسان کہے کہ مثلا کسی نے پردے کے پیچھے کوئی گناہ کیا ہے تو اس کا دوسرے کو کیا اثر ہوگا، تو ایسا نہیں ہے. بعض علماء کا کہنا ہے کہ وہ گناہ بھی کہ جس کا تعلق حقوق الناس سے نہیں ہے، حقوق اللہ سے ہے،
اس کا اثر بھی پورے معاشرے پہ پڑتا ہے. پورے معاشرے پہ نہیں، بعض کا کہنا پوری کائنات پہ اس کا اثر پڑتا ہے. جب ایک گناہ معاشرے میں وجود میں آتا ہے تو اس کا اثر جو ہے پوری کائنات پہ ہوتا ہے. پورا جو کائنات کا نظام جو ہے اس کی وجہ سے اوپر نیچے ہوتا ہے. ایک آدمی اگر نماز قضا کرتا ہے تو ایسا نہیں کہ اس کا اپنا ایک فیض ہے، کہتے ہیں پورا معاشرہ. اسی طرح سے جیسے ایک پورا گھر ہوتا ہے، اگر گھر میں اگر ایک آدمی غلطی سے آگ لگا دے تو وہ اکیلا نہیں جلے گا، پورا گھر جلے گا اس کے اندر. کچھ پورے جل کے مریں گے، کچھ زخمی ہوں گے، کچھ سامان جلے گا. اس طرح گناہ کرنے والا جو گناہ کرتا ہے تو اس کا اثر پورے معاشرے پہ ہوتا ہے. اس کے ارد گرد کے افراد، وہ جہاں تک اس کا اثر جا رہا ہے سب جو اس سے متاثر ہوتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو نیک پرہیزگار ہیں، ہمارے گھر سے رحمتیں کیوں اٹھی ہوئی ہیں، کیوں مصیبتیں ہیں. بعض لوگ متوجہ نہیں ہوتے کہ وہ نیک ہیں، ان کی اولاد گناہ کر رہی ہوتی ہے. وہ خیال ہی نہیں ہوتا گھر میں اگر ایک بھی آدمی گناہ کر رہا ہے تو گناہ کا اثر ہوتا ہے. اور بعض گناہ ایسے کہ جس کے لیے بالکل صراحت سے روایتوں میں ہے کہ پھر وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے اس گھر میں، جب پہ وہ چند گناہ جو بیان کیے گئے وہ ہوتے ہیں. تو رحمت کے فرشتے آنا بند ہو جائیں تو پھر کون آئے گا؟ عذاب ہی آئے گا، وہاں پہ مصیبت ہی آئے گی، آفت ہی آئے گی. یہاں تک جھوٹ کے لیے مثلا، جس کو عام طور پہ لوگ جو ہے وہ بالکل ہلکا سمجھتے ہیں. کہا جاتا ہے اگر ایک آدمی جان بوجھ کے جھوٹ بولے بغیر کسی عذر کے، جو روایت میں بیان کیا گیا اس کا مفہوم، تو اس آدمی کے اوپر 70,000 فرشتے لعنت کرتے ہیں. اور لعنت کا مطلب کیا ہے کہ سب مل کے کہتے پروردگار اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے. اب فرشتے جب دعا کریں گے تو پوری ہوگی نہیں ہوگی، اور جب وہ آدمی خدا کی رحمت سے دور ہوگا تو پھر وہاں پہ کیا آئے گی؟ مصیبتیں آئے گی. اور پھر انسان سوچا تو پتہ نہیں کیوں مصیبتیں آ رہی ہے. اب یہ نہیں پتا کہ اس کے کلام میں جھوٹ شامل ہوتا ہے، کہ جب ایک کلام کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، بغیر کسی وجہ سے جھوٹ بولتا ہے. تو اگر کسی گھر میں اگر ایسا فرد موجود ہے تو وہ گھر آفتوں کا مرکز بنے گا. کسی معاشرے میں موجود ہے تو معاشرہ آفتوں کا مرکز بنے گا. تو معاشرے میں جس حد تک گناہ بڑھتے جائیں گے معاشرے میں خرابیاں بڑھتی جائے گی. جی جی وجہ کے ساتھ جو ہے وہ تفسیرات ہیں کہ اگر جان جا رہی ہے تو پھر تو جھوٹ بول سکتے ہیں. بہت بڑی مقدار میں مال جا رہے ہیں تب بھی جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. بعض مقامات پہ بہت زیادہ بڑا عزت کا مسئلہ ہو جائے گا تب بھی گنجائش ہوتی ہے، وہ شرائط ہے اس کے اپنے مقام پہ. مگر یہ کہ جہاں پہ کوئی جان کا بھی مسئلہ نہیں ہے پھر بھی جھوٹ بول رہے ہو تب جو ہے یہ والی بات آئے گی. اس کے جھوٹ جو ہے وہ بعض صورتوں میں بہت زیادہ سخت مراحل ہو انسان کے اوپر تو پھر جھوٹ بولنا جائز ہو جاتا ہے کہ اگر سچ بولا تو اس کی جان چلی جائے گی تو ٹھیک ہے یہاں پہ جھوٹ بول سکتا ہے جان بچانے کے لیے. مگر عام حالات میں جو جھوٹ بولے جاتے ہیں اس میں کوئی ایسا خطرہ نہیں ہوتا ہے. مگر لوگوں کی عادت ہو گئی ہوتی ہے کلام کرتے تو اس میں جھوٹ شامل ہی ہوتا ہے. تو اس آدمی کی عادت کیا ہوتی ہے، اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں برا ہوں تو دوسرا بھی برا بن جائے، میری برائی ظاہر ہو رہی ہے تو دوسرے بھی برائی ظاہر ہو. کہ ان یشتغل الناس بہ فلا تطول السنتهم فیہ، تو وہ لوگوں کے بارے میں بس اس جستجو میں لگا ہوتا ہے کہ جہاں کسی کا عیب ملے وہاں اس کو ظاہر کرے، اور اگر کوئی اس گناہ میں مبتلا نہیں ہے تو اس کو دعوت دے اور اس گناہ میں اس کو مبتلا کرے. تو فلازم لکل مومن ان لا یتعرض لموضع التہمۃ حتی یوقع الناس فی المعصیۃ بسوء الظن. تو لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو تہمت کے مقام پہ نہ لائے، کہ جس کی وجہ سے پھر لوگوں کو موقع ملے کہ اس کے اوپر الزام لگائے. نتیجہ کیا ہوگا کہ لوگ بھی گناہ گار ہوں گے اور یہ آدمی بھی گناہ گار ہوگا جس نے اپنے آپ کو تہمت کے مقام پہ رکھا، کہ یہ سبب بنا لوگوں کے گناہوں کا. کہ فیکون شریکن فی معصیتہم، کہ یہ شریک قرار پائے گا لوگوں کے گناہ کے اندر. کہ اذ کل من کان سببا لمعصیت غیرہ یکون شریکا لہ فی ہذہ المعصیہ، جیسے کہ ہر وہ آدمی جو دوسرے کے گناہ کا سبب بنے وہ خود بھی گناہ گار ہوگا. ہم سے کسی نے کہا کہ نیٹ رگوا کے دے، ہمیں پتہ ہے نیٹ رگوائی جائے غلط کام کرنے کے لیے. ہم نے کہا نہیں ہم تو کیا، ہم تو نیٹ رگوا کے دے رہے. یہ جو رگوا کے دیا یہ سبب بنا اس کے گناہ کا، تو یہ بھی ہو جائے گا مقدمہ اس نے فراہم کیا کہ ہر وہ آدمی کے جو گناہ کے لیے سبب بنے
جس وقت دوسرا گناہ کرے گا تو یہ بھی شریک کے جرم قرار پائے گا، اور اس کے تائید کے لیے ایک آیت اور ایک حدیث کو پیش کر رہے ہیں کہ رضا قال اللہ تعالی ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، کہ مفہوم اس کا کیا ہے؟ آیت سورہ انعام کی آیت نمبر 108 کہ تم لوگ جو ہیں برا برا نہ کہو ان لوگوں کو کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں۔ اگر تم نے ان کو برا برا کہا تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ ایسا نہ ہو کہ پھر وہ اللہ کو برا برا کہنے پڑے، کہنے لگے دشمنی کی بنا پہ بغیر جانے ہوئے۔ تو اگر تم نے دوسروں کے خداؤں کو برا برا کہا تو وہ تمہارے خدا کو برا برا کہیں گے۔ تو اب حقیقی خدا کو برا برا کہنے کا سبب کون بنا؟ وہی آدمی جس نے دوسرے کے خدا کو برا برا کہا۔ کہ ہم نے کسی کو برا کہا، ہمیں پتا ہے کہ وہ جاہل ہے، وہ نتیجے میں کیا ہوگا کہ ہمارے اچھوں کو برا کہنے لگے گا۔ تو اگر ہمارے اچھوں کو برا کہا جائے گا تو سبب کون قرار پائے گا؟ ہم خود ہی۔ اس لیے ہم نے ان کے وہ جن کو اہمیت دیتے ہیں، وہ جن کو احترام دیتے ہیں، ان کو برا برا کیوں کہا ہم نے؟ جبکہ پتہ ہے کہ وہ معرفت نہیں رکھتے، وہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ نتیجے میں انہوں نے جو ہے ہمارے اچھوں کو برا برا کہنا شروع کیا۔ جی تبرہ کا تعلق قلب سے ہے۔ تبرہ کا تعلق یہ نہیں کہ بازار میں کھڑے ہو کے نعرے لگائے جائیں۔ اگر دل میں جو ہے ان لوگوں سے محبت ہے اور پھر بازار میں نعرے لگائے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دل سے ان لوگوں سے نفرت ہونی چاہیے، ان کے کردار سے نفرت ہونی چاہیے۔ اگر ہمیں جو ہے افسوس ہے کہ مثلا انہوں نے جو ہے وہ کیوں حضرت زہرا علیہ السلام کا حق چھینا، کیوں فلک پہ قبضہ کیا، اور ہم جو ہے سیرت کو تو نہیں مانتے ان کی، تو پھر وہ تبرہ حقیقی تبرہ ہوگا کہ ہم ان کے کردار سے بھی ساتھ میں نفرت کریں، ان سے نفرت کے ساتھ ساتھ۔ جی لیکن جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ لوگ جو ہے مطلب تبرہ کے لائق ہیں، تو ان تک میسج کیسے پہنچے گا؟ ہم دل میں تبرہ کریں۔ ہاں، ان کو میسج پہنچانے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ ان کو میسج پہنچانے کا طریقہ یہ ہے کہ مثلا جیسے آپ کے سامنے کسی نے ایک لکیر کھینچ کے دی اور آپ سے پوچھا کہ بھائی کہ اس کو آپ چھوٹا کر کے دکھائیں، اب ہاں اس سے نیچے ایک لمبی لکیر کھینچ دے تو وہ لکیر جو ہے وہ چھوٹی ہو جائے گی خود بخود۔ تو آپ جو ہے ان جن کو مانتے ہیں نا ان سے افضل شخصیت کو پیش کر دیں، ان کے سامنے جو ہے ائمہ اطہار کو پیش کریں، ان کی سیرت کو پیش کریں، اور ان سے کہا کہ ایسی سیرت لاؤ کسی میں ہو تو۔ جب یہ بڑوں کو پیش کریں گے تو ان کے جو جن کو بڑے مانتے ہیں خود بخود چھوٹے ہو جائیں گے، تو خود بخود وہ ہدایت کی طرف آ جائیں گے۔ مگر اگر ہم نے ان کے جن کو بڑے مانے ان کو برا برا کہنا شروع کیا، نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ ضدی بن جائیں گے، ان کو چھوڑیں گے نہیں، مگر آپ کے جو اچھے ہیں ان کو برا برا کہنا شروع کر دیں گے۔ تو تبرہ حقیقی تبرہ یہی کہ انسان قلب سے ان لوگوں سے ناراض ہو کہ جنہوں نے آل محمد پہ ظلم کیا ہے۔ چاہے تو آرام سے انسان نماز شب کے وقت جو ہے وہ دعائے صنم قریش پڑھے، اچھی چیز ہے، تبرہ ہے۔ یہ ضرور تھوڑی کہ مثلا جو ہے وہ بیچ راستے میں نعرے لگائے جائیں۔ جی زبان سے گالیاں یا لعنت دینا صحیح نہیں؟ زبان سے ایسی لعنت نہیں دے سکتے کہ جس کی وجہ سے نتیجے میں وہ ہمارے بزرگوں کو برا برا کہیں گے۔ ہم ایک عمومی لفظ استعمال کریں کہ دشمنان اہل بیت پہ لعنت، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ مگر بعض اسماء ایسے دے کہ جن کو کوئی محترم جانتا ہو، کہ جس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ ہمارے جو ائمہ ہیں ان کو برا برا کہا جائے گا۔ تو اگر ائمہ کو برا برا کہا جائے تو اس کا سبب کون قرار پائیں گے؟ ہم خود ہی۔ آپ نے فرمایا نا قلب سے تعلق ہے، قلب سے ہونا چاہیے، زبان سے نہیں ہے۔ ہاں تو زبان سے آپ ایسے الفاظ یوز نہیں کر سکتے کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ وہ دعائے صنم کو زبان سے ہی پڑھیں گے نا، دعائے صنم۔ جی قلب اصل ہے، اصل قلب سے دشمنی ضروری ہے۔ اگر قلب میں نہیں ہے اور زبان سے پڑھے تو فائدہ نہیں ہے۔ اگر قلب سے ہم انہی کے کردار کو پسند کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے کہ انہوں نے جو کیا تھا صحیح کیا تھا، دل ہمارا مطمئن ہے ان کے کردار کے اوپر، تو زبان سے کہے تو فائدہ نہیں ہے۔ تو پہلی دشمنی قلب سے ہو، پھر زبان پہ اظہار ہو، مگر وہاں پہ اظہار ہو کہ جہاں پہ باقی کوئی ضرر نہ ہو۔ اگر ضرر ہو تو پھر مشکل ہو جائے گا۔ وہ خود مثلا یہ حکم قرآن میں بالکل واضح ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث بھی اسی حوالے سے، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ یہ حدیث جو ہے بالکل اس مطلب کو واضح کر دے گی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اصحاب سے پوچھ رہے ہیں کہ کیف ترونا من یسب ابویہ ہے، کہ تم لوگ جو ہے اس آدمی کو کیسا سمجھتے ہو کہ جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہو، اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہو؟ تو فقالو، تو اصحاب نے عرض کیا کہ حل من احد یسب ابویہ ہے، کہ آیا کوئی آدمی ایسا ہو سکتا ہے جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دے، اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہے؟ تو فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم یسب ابویہ، یسب ابویہ غیرہ فیسبون ابویہ، کہ جو دوسرے کے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، تتیہ کیا نہیں کرتا کہ وہ اس کے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، تو کوئی اپنے ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہو، تو اگر وہ دوسرے کے ماں باپ کو برا بھلا کہے گا تو نتیجے میں وہ اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہیں گا، تو اس نے خود ہی اپنے ماں باپ کو گالیاں کھلوائی، تو ماں باپ کی گالی کھانے کا سبب یہ خود بنا۔ تو اگر کوئی شخص کسی گناہ کے لیے سبب فراہم کرے تو سبب فراہم کرنے والا بھی گناہ میں شریک قرار پائے گا اس آدمی کے کہ جس نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ تو انسان کے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو ان مقامات سے دور رکھے کہ جہاں پہ اس کی وجہ سے کوئی گناہ میں مبتلا ہو، چاہے اپنے کلام کے ذریعے سے، چاہے اپنے افعال کے ذریعے سے، کہ ایسی جگہ پہ کھڑا ہونا کہ جہاں اس پہ تہمت رکھ سکتی ہے، کہ پتہ ہے کہ یہاں سے عورتوں کا گزر ہے، وہاں کھڑا ہو گیا انسان، اور پھر کوئی اس کی طرف غلط بات منسوخ کرے تو یہ خود سبب بنا اس کا، وہاں کھڑے نہیں، کیا ضرورت تھی اس کو؟ پتہ ہے کہ فلاں جگہ پہ فلاں جگہ مخصوص ہے برے لوگوں کے لیے، کہ وہاں جتنے بیٹھتے سارے چلسی بیٹھتے ہیں، کہ وہاں جا کے بیٹھ گئے، اب پھر اس پہ الزام لگ گیا کہ یہ بھی چرس پیتا ہے، تو اس نے خود بس موقع فراہم کیا نا کہ دوسرے لوگ اس کے اوپر الزام لگائیں۔ تو اپنے آپ کو ان مقامات سے دور کرنے کی ضرورت ہے، ان اقوال سے دور کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کی وجہ سے دوسرا گناہ میں مبتلا ہو، اس لیے دوسرا گناہ میں مبتلا ہوگا تو سبب یہ بنے گا تو یہ بھی جو ہے گناہ میں شریک قرار پائے گا۔ اب دوسری گفتگو یہ 2 منٹ میں شروع نہیں ہو سکے گی کہ جس میں سوء ظن کا علاج بیان کیا جا رہا ہے، یہ انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد۔